جی سپریم کورٹ نے جو 5 رکنی بینچ ہے اس نے مختصر حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اس مختصر حکم نامے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں تھا۔ اس مختصر حکم نامے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے۔ کوئی عدالتی بینچ یا کوئی جج از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے اختیار کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی عام جج یا عدالتی بینچ از خود نوٹس لے کر رپورٹس طلب کر سکتا ہے، انکوائری طلب کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی حکام کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت سے طلب کرنے کا مجاز ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی اس لارجر بینچ نے مختصر حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، جس میں وزارت داخلہ، اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد سمیت تمام حکام سے صحافیوں کے حقوق سے متعلق رپورٹس مانگی گئی تھی، جو صحافیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز صحافیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو رپورٹس طلب کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے اب اس حکم نامے کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اس حکم نامے کو واپس لیتے ہیں۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اگر خود چاہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نئی درخواست دائر کر سکتی ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سپریم کورٹ واٹس ایپ میسیجز کے اوپر، اخباری خبروں کے اوپر، سوشل میڈیا کے پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ از خود نوٹس لیتی رہی۔ اہم بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا، کیا اس میں از خود نوٹس کے حوالے سے مزید کلیریفیکیشنز ہوگی کہ از خود نوٹس لینے کے پیرامیٹرز کیا ہیں، یعنی کون کون سے ایسے عوامل ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ ماضی میں از خود نوٹس کے بے دریغ استعمال سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ملکی سطح کے اوپر۔ انٹرنیشنلی ہمارے پاس ریکارڈنگ کی مثال موجود ہے، کارکے کی مثال موجود ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے موبائل کمپنیوں کے حوالے سے از خود نوٹس لیا، اس کے اوپر پاکستان کو بطور ریاست جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری جانب اس حکم نامے کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 1.5-2 سال بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو ان کو یہ فیصلہ ان کے فیور میں جائے گا، کیونکہ اس وقت از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے خالصتاً وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہوگا، اور اس وقت کوئی اور بینچ جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لے سکے گا۔ اور اس وقت جو فیصلہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آرڈر ہے اس کے خلاف دیا گیا ہے، تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اور یہی فیصلہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ تو اب جب تفصیلی وجوہات آئیں گی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تفصیلی وجوہات میں مزید کیا کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔